قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے بیعت الرضوان کی کر کے درخت کے سائے میں بیٹھنے والے تقریباً 1450 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید مظلوم مدینہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے جنت کی سند اور جنت کی بشارت اور خوشخبری نصیب فرمائی ہے۔ ذی الحج کا مہینہ جہاں عبادات کے اعتبار سے اہم مہینہ ہے، اسی طرح ذی الحج کا مہینہ تاریخ کے اعتبار سے بھی اہم تاریخی مہینہ، اور اس میں بہت سارے تاریخی واقعات رونما اور ظاہر ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا واقعہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تعارف اور ان کے پہچان اور شناخت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ یہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں۔ صرف صحابی نہیں، یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی ایک بیٹی، اس کا نکاح حضرت عثمان سے فرمایا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو پھر دوسری بیٹی، اور فرمایا عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے تو تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ تاریخ انسانی میں کوئی بھی انسان جو کسی پیغمبر کا دوہرا داماد بنا ہو، جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہو، پوری انسانی تاریخ میں وہ واحد شخصیت ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر تقریباً ہر سال ذی الحج کے مہینے میں ہم کچھ نہ کچھ عرض کرتے ہیں۔ آج کچھ حقائق کے حوالے سے پس منظر عرض کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی نبوت اور رسالت کا آغاز فرمایا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت شروع فرمائی، تو سب سے پہلا ضرب میرے پیغمبر کی دعوت سے، میرے پیغمبر کی تبلیغ سے، میری پیغمبر کی رسالت سے جو سب سے پہلا ضرب لگا ہے وہ مشرکین مکہ پر لگا، اس لیے کہ وہ ایک کے بجائے بہت سارے معبودوں کے پوجا کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب صرف وحدہ لا شریک اللہ پاک کی دعوت دی تو ان کے اس دین پر جو وہ اپنا دین سمجھ رہے تھے اس پر ضرب پڑنا شروع ہوا، اور کرتے کرتے وقت آیا کہ مشرکین مکہ کا شرک وہ دم توڑ گیا اور توحید کا بول بالا ہوا، تو مشرکین ان کے دلوں میں ایک انتقام میرے پیغمبر اور ان کے ماننے والوں کے لیے پیدا ہوا کہ اسی کی دعوت نے جو ہمارا دین تھا، آباء و اجداد تھا، اسے ختم کروایا۔ پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو یہاں مدینے میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی دعوت سے 2 اور مذہبی گرانے، 2 اور قسم کے مذہبی لوگ ان پر ضرب پڑے ہیں۔ زیادہ ضرب پڑا ہے یہودیوں پر،
ایک تو یہ کہ ان کا دعویٰ تھا کہ نبی آخر زمان ہم میں آئے گا، وہ ان کے بجائے بنو اسماعیل میں آئے۔ دوسرے نمبر پر دین یہودیت ختم ہو گئی، اور ان کے ساتھ ساتھ ضرب پڑا ہے عیسائیت پر، نصارہ۔ لیکن اسلام کا جو مسلح تصادم ہوا ہے، میرے پیغمبر نے اگر تلوار اٹھا کر میدان میں جہاد فرمایا ہے تو مشرکین مکہ اور یہودیوں کے خلاف۔ میرے پیغمبر کی زندگی میں نصارہ عیسائیوں سے براہ راست میری پیغمبر کی کوئی جہاد، کوئی غزوہ نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے مشرکین مکہ کے دلوں میں اور یہودیوں کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے بغض، حسد، انتقام حد درجے کا پایا جاتا تھا۔ اور اسی حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، آپ کو ستایا گیا، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو یہ لوگ سمجھنے لگے کہ جس طرح بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، انہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کا مشن ختم ہوا ہے، تو شاید ان کے جانے کے بعد بھی ان کا مشن ختم ہو گیا ہو یا ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے، آپ کو خلافت کا بہت مختصر عرصہ ملا، زیادہ تر ان کی توانائی صرف اس پر صرف ہوئی کہ آپس کے جو اختلافات تھے، جو انتشار تھا، اس کو ختم کیا جائے۔ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے جاتے جاتے مسلمانوں کے لیے خلیفہ نامزد کیا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو میرے پیغمبر کے انقلاب سے، میرے پیغمبر کے دعوت سے ایک طرف مذہبی لوگ متاثر ہوئے، مذہبی لوگوں کو شکست ہوئی، وہ مشرکین مکہ ہے، یہود و نصارہ ہے۔ دوسری طرف سیاسی لحاظ سے چونکہ مدینے میں ایک حکومت قائم ہو گئی، خلافت قائم ہو گئی، تو سیاسی لحاظ سے، حکومتی لحاظ سے کن کو نقصان پہنچا ہے؟ اس وقت دنیا میں دو بڑی سلطنتیں تھیں، دو بڑی بادشاہتیں تھیں، ایک سلطنت روم اور ایک فارس۔ روم کی سلطنت مغربی ممالک، یورپ، ان پر مشتمل ہیں۔ آدھی دنیا کے قریب 3 بر اعظم کچھ زیادہ پر اس وقت ان کی حکومت تھی، اور ان کے مقابلے میں فارس یعنی کسرا، ان کی حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر، فلسطین، یہ علاقے فتح ہوئے، یہ زیر اثر تھے، زیر حکومت تھے روم کے۔ دوسری طرف جو فارس والے تھے، جو کسرا والے تھے، اللہ پاک کروڑہا رحمت نازل فرمائے حضرت عمر کی مرقد پر، انہوں نے تو ان کی بےخکنی فرما دی۔ کسرا کی حکومت کو تو جڑوں سے اکھیڑ دیا، اور اسی وجہ سے جو اہل فارس ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھروں میں وہ بطور نمونہ، بطور عقیدت جس منحوس کی تصویر آویزاں کرتے ہیں وہ ابو لولو فیروز مجوسی ہیں، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ تو یہاں جو 2 سلطنتیں زمین بوس ہو گئی، ان کے دلوں میں بھی اسلام کے خلاف انتقام کا جذبہ پیدا ہوا کہ اسلام ہی نے ہماری سلطنت، اسلام ہی نے ہماری حکومت ختم کی۔ لیکن اس عداوت میں، اس دشمنی میں
جو سر فہرست تھے وہ یہودی تھے. انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے تو اسلام دنیا سے مٹ جائے گا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. جب وہ زخمی تھے تو انہوں نے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی، اور یہ 6 وہ آدمی ہیں جس کو میرے پیغمبر نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی. تو فرمایا کہ یہ 6 آدمی آپس میں جس کو مناسب سمجھے مسلمانوں کا امیر المومنین اور خلیفہ بنا لیں. ان سب کے اتفاق سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ چنا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی خلافت کو جہاں حضرت عمر نے چھوڑا تھا وہیں سے وسعت دینی شروع کی، اور وہ علاقے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رہ گئے تھے وہ ان کے دور میں فتح ہوئے. اگرچہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بڑے نرم تھے، لیکن فتوحات کے اعتبار سے حضرت عثمان کا زمانہ باقیوں سے سب سے زیادہ ہے. اب یہودیوں نے سوچا کہ ہم گرم جنگ تو جیت نہ سکیں، نہ ان کے پیغمبر کے زمانے میں، نہ ابو بکر کے زمانے میں، نہ حضرت عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں. اب انہوں نے سرد جنگ لڑنی شروع کی. صنعائی یمن کا جو دار الخلافہ ہے وہاں کا ایک معزز گھرانہ، اس میں ایک ذہین شاطر آدمی عبداللہ ابن سبا، اس نے آ کر حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، جو اندر سے کٹر پکا یہودی تھا. اور وہ اس انتقام میں جل رہا تھا کہ میں دنیا یہودیت کے شکست کا بدلہ لوں گا. تو اس نے جو سب سے پہلا وار کیا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو مشکوک بنانے کا کیا کہ حضرت عثمان اقربا پرور ہیں. کیسے اقربا پرور ہیں؟ بیت المال اپنوں میں خرچ کرتے ہیں، بیت المال سے اپنوں کو نوازتے ہیں، رشتہ داروں کو نوازتے ہیں. جبکہ دنیا واقف ہیں کہ حضرت عثمان میرے پیغمبر کے زمانے میں بھی سخی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی سخی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی سخی. ان رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں نبھائی میرے پیغمبر کے زمانے میں بھی، حضرت ابو بکر عمر کے زمانے میں بھی، جب ان کے پاس خلافت نہیں تھی. جیش عسرہ میرے پیغمبر نے واحد یہ غزوہ ہے جس کے لیے سر عام چندہ فرمایا ہے، اور سب سے زیادہ چندہ اس موقع پر اگر دیا ہے تو حضرت عثمان نے دیا ہے. وہ سونے کے سکے میرے پیغمبر نے دونوں ہاتھوں میں الٹ پلٹتے ہوئے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا آج کے بعد عثمان جو کچھ کرتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جنتی ہے. تو حضرت عثمان کی سخاوت تو اس وقت بھی تھی. تو یہاں انہوں نے مشہور کیا کہ یہ بیت المال سے اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں. واہ، الزام بھی لگایا تو کیا لگایا. اس وقت تو چھوڑیے، آج 1450 سال بعد مسجد نبوی کے ائمہ جتنے امام ہیں ان کی تنخواہ سعودی حکومت نہیں حضرت عثمان دیتے ہیں. آج بھی مسجد نبوی کے اندر جتنے اخراجات ہو رہے ہیں وہ اخراجات سعودی گورنمنٹ نہیں، وہ حضرت عثمان کر رہے ہیں. کہاں سے؟ فندق عثمان ابن عفان اب بھی مدینہ کے سرزمین پر موجود ہے. اس ہوٹل کا جتنا آمدن ہے وہ مسجد نبوی کی ائمہ پر خرچ ہوتا ہے. مدینہ میں جو حضرت عثمان کا باغ اب بھی موجود ہیں اس کی آمدنی مسجد نبوی پر خرچ ہو رہی ہے. ظالم و الزام لگاتے تو کچھ ایسا لگاتے کہ دنیا مان تو لیتی. چلو اس وقت وہ خلیفہ تھے، بیت المال سے خرچ کر رہے تھے، اب تو خلیفہ نہیں ہیں، اب تو صدیاں ہو گئی ہیں، آرام فرما رہے ہیں جنت میں. اب کہاں سے مل رہا ہے؟ دوسرا نشانہ کہ حضرت عثمان کے مقابلے میں کوئی
عظیم ہستی، کوئی بڑی ہستی سامنے لائی جائے، تو انہوں نے عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا اس نے یہ عقیدہ گڑھا کہ ہر پیغمبر کا کوئی وصی ہوتا ہے جس نے اس کو وصیت کی ہوئی ہو، جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے حضرت یوشع ابن نون تھے، ان کے وزیر تھے، انہوں نے اس کے لیے وصیت کی تھی، لہٰذا میرے پیغمبر کے وصی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور میرے پیغمبر نے جاتے جاتے ان کے خلافت کے لیے بھی حکم دیا تھا، لیکن نعوذ باللہ ابو بکر، عمر، عثمان نے اس کے خلافت پر ڈاکہ ڈالا اور غاصبانہ طور پر خلیفہ بنے، بلکہ درمیان میں یہ باتیں بھی کہہ دی کہ حضرت علی کے ہاتھ سے جو کرامات صادر ہو رہے ہیں یہ کرامات بتلاتی ہے کہ حضرت علی حقیقت میں ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں کہ حضرت علی حقیقت میں خدا ہے، لباس انسانوں کا ہے۔ تیسرا عقیدہ یہ گڑھا کہ جس طرح اللہ کو ماننا، نبیوں کو ماننا، قیامت کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح حضرت علی کی امامت کو ماننا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ کوشش کی گئی کہ حضرت عثمان کے مقابلے میں کوئی مذہبی آدمی، مقدس آدمی وہ سامنے آئے۔ دوسری طرف اس شاطر آدمی نے بنو ہاشم اور بنو امیہ کو آپس میں لڑوایا کہ جی حقوق تو بنو ہاشم کا زیادہ ہے جو میرے پیغمبر کا خاندان ہے، لیکن عہدے، حکومت، مناصب ان کے پاس کم ہیں، حکومت میں جو حصہ ان کے پاس ہونا چاہیے تھا اتنا حصہ ان کے پاس نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہ آپس میں لڑے تو وہ ایک ان کے درمیان لڑائی بھی پیدا کروا دی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینے سے نکالا، عبداللہ ابن سبا کو، یہ یہاں سے چلا گیا بصرہ۔ جب یہ بصرہ چلا گیا تو وہاں کے گورنر کو جب اس کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے بصرے سے نکالا، یہ کوفہ چلا گیا۔ یہ اختصار اس لیے کر رہا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ محرم میں نے یہ تفصیل کے ساتھ عرض کر دیا ہے، اگر کسی کو یاد ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو پھر وہ سن لے چونکہ وقت کم ہے۔ پھر کوفہ کے گورنر کو علم ہوا تو انہوں نے کوفہ سے نکالا، یہ دمشق میں چلا۔ حضرت امیر معاویہ وہاں کے گورنر تھے، مدبر، سیاست، فہم، فراست ختم ہے اس پر۔ اسلامی دنیا میں اگر کوئی اسلامی سیاست کرے گا تو امیر معاویہ کی رہنمائی کے بغیر نہیں کر سکے۔ دنیا میں اگر کوئی اسلامی خلافت قائم کرے گا تو حضرت امیر معاویہ کی طرز کے بغیر نہیں کر سکے۔ اس کو اللہ پاک نے وہ صلاحیتیں دی ہیں، وہ عقل، وہ دانش، وہ فہم، حکومت کا وہ مہارت اس کو عطا کیا ہے جو شاید دنیا میں کسی کو ملا ہو۔ اور حضرت عمر کے بعد اگر دوسرے نمبر پر مسلمانوں میں کوئی ہستی ایسی ہے جس کے ساتھ کافر دنیا بغض رکھتی ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کہ کافر میرے اور آپ کے نمازوں سے پریشان نہیں ہوتا، کافر میرے اور آپ کے روزوں سے پریشان نہیں ہوتا، کافر پر رعب میرے اور آپ کے تہجد سے نہیں پڑتا، کافر پر رعب پڑتا ہے، کافر پریشان ہوتا ہے تو میری اور آپ کی حکومتوں سے، میری اور آپ کی طرز حکومت سے۔ تو وہاں عبداللہ ابن سبا نے، صحابی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ان سے بات کی۔ جب بات شروع ہوئی تو انہوں نے فرمایا مجھے تو آپ سے یہودیت کی بدبو آتی ہے، مجھے لگتا ہے آپ یہودی ہے۔ دوسرے صحابی حضرت عبادہ بن صامت سے بات کی، انہوں نے پکڑ کر کے سیدھا حضرت امیر معاویہ کے دربار میں پیش کیا اور فرمایا حضرت یہ پکا یہودی ہے۔ انہوں نے دمشق سے ان کو نکالا، یہ مصر چلا گیا۔ مصر میں ان کو تھوڑی سی راستہ اور راہ وہ ہموار ملی۔ انہوں نے یہ مشہور کرایا
کہ بصرہ ہیں، کوفہ ہیں، دمشق ہیں، شام ہیں یا مصر ہیں، ان کے گورنروں سے لوگ ناراض ہیں، ان کی شکایتیں ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر سارے لوگوں کو بلایا، ان کو بھی بلایا کہ تم میں سے کس کو اپنے گورنر سے شکایت ہے؟ کسی نے بھی کچھ نہیں بولا، کسی کو شکایت تھی نہیں۔ خفیہ طور پر حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت اسامہ بن زید اور ایک اور صحابی، ان کو خفیہ طور پر سارے گورنروں کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے جا کر معلومات کیے تو ہر علاقے کے لوگ اپنے گورنر سے خوش تھے، کوئی شکایت نہیں تھی۔ حج کا یہ زمانہ گزر گیا۔ اگلے حج سے پہلے مصر میں کچھ بلوائی تھے، ان کو حج کے ارادے سے مدینہ منورہ میں بھیجا گیا۔ مدینہ میں آ کر انہوں نے اپنے خیمے ڈالے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک محاذ قائم کی۔ کافی ان کے درمیان باتیں ہوتی رہی۔ آخر میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ نے حضرت عمرو ابن العاص کی جگہ جو حضرت عبداللہ ابن سرح کو گورنر مقرر کیا ہے ان کو ہٹا دیا جائے۔ حضرت عثمان نے فرمایا ٹھیک ہے، ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور وہاں بات یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن سرح ان کے رشتہ دار تھے۔ اگر رشتہ دار تھے بھی تو مالی معاملات مصر کے حضرت عمرو ابن العاص کے پاس تھے اور جنگی معاملات حضرت عبداللہ ابن سرح کے پاس تھے۔ تو یہ تو جنگی معاملات میں تھے، فوجی معاملات میں تھے۔ فوجی معاملات میں اپنوں کو بھیجنا، ان کو تو موت کے راستے پہ لگانا ہوتا ہے۔ تو یہاں تو حضرت عثمان نے اگر اپنے رشتہ دار کو گورنر بنایا ہے تو موت کے راستے پہ لگایا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ان کو بھی معطل کر لیتے ہیں۔ ان کی جگہ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے محمد ابن ابی بکر کو گورنر مقرر کیا۔ یہ خط راستے میں عبداللہ ابن سبا نے لیا اور اس کے اندر تبدیلی کر لی۔ عبداللہ ابن سرح کو یہ لکھا گیا تھا جب محمد ابن ابی بکر آپ کے پاس آئے تو آپ ان کو بطور گورنر تسلیم کر لیں۔ اب انہوں نے ترمیم کر لی عبداللہ ابن سبا نے کہ جب یہ آپ کے ہاتھ آئے، آپ کے پاس پہنچے تو فقتلہ، اس کو قتل کر لیں۔ یہ جملہ حضرت عثمان کا نہیں تھا، یہ عبداللہ ابن سبا نے ترمیم کی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا دیکھو ہمارے ساتھ کیا معاہدہ ہوا، اور یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف چڑھائی ہوئی، آپ کا محاصرہ ہوا۔ 40 دن آپ کا محاصرہ رہا، 40 دن آپ پیاسے بھی رہے، بھوکے بھی رہے۔ یہ دنیا کا واحد مظلوم ہے جو 40 دن پیاسا رہا، جو 40 دن بھوکا رہا۔ اور دروازے پر چوکیدار حضرت حسن ہے مجتبیٰ، حضرت حسین ہے، یہ لوگ دروازے پر چوکیدار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کھانا پینا کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی ہے۔ بہرحال بلوائیوں نے دیواریں پلانگی اور حضرت عثمان کو شہید کیا۔ جب شہید ہو رہے تھے قرآن پاک سامنے تھا، سورہ بقرہ پہلا پارہ آخری صفحہ یہ پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے خنجر کا وار کیا، اور جیسے ہی خون کا پہلا قطرہ وہ سینے مبارک سے نکلا تو قرآن پاک کے اس آیت پر جا کر پڑھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ عثمان پریشان نہ ہونا، ان کے بدلے، ان کے انتقام، ان کے مقابلے کے لیے تیرا رب ان کے لیے کافی ہے۔ اور یوں حضرت عثمان شہید ہوئے۔ ٹوٹل کل ملا کر 17 آدمی ہیں جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ میں اسے کائنات کا مظلوم نہ کہوں تو کیا کہوں، جو 44 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جس کی حکومت میرے اور آپ کے پڑوس تک پہنچی ہے، لیکن اس کے باوجود 17 آدمی تھے۔ اور جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا، لاش اٹھائی گئی تو 4 بندے بھی نہ ملے، 4 مرد بھی نہ ملے، 3 مرد اور ایک خاتون ان کی بیوی، انہوں نے ان کی لاش، ان کا جو تختہ تھا وہ اٹھایا۔ اس مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
शहादत से नुकसान क्या हुआ? पहला नुकसान यह हुआ कि अब तक उम्मत के अंदर इत्तेफाक, वो इत्तेफाक खत्म हो गया। अब तक जो खिलाफत चली आ रही थी वो नहज नबूवत पर थी। वो नहज नबूवत पर जो खिलाफत थी वो खिलाफत हमेशा के लिए खत्म हो गई। मदीना मुनव्वरा दारुल खिलाफा था, दारुल इस्लाम था, सारी दुनिया का वो मंबा था, मरकज था। हजरत उस्मान की शहादत के बाद उस वक्त से लेकर अभी तक मदीना फिर दारुल खिलाफा ना बन सका। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम, हाफिज इब्न हजर नकल करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम फरमाते हैं कि हजरत उस्मान के दौर तक, उनकी शहादत तक, जब मुसलमान लड़ा करते थे तो मदद के लिए फरिश्ते उतरा करते थे। हजरत उस्मान की शहादत के बाद अल्लाह पाक ने फरिश्तों का उतारना बंद कर दिया। फरमाया उसके बाद कहीं भी मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते नहीं उतरे। ये बड़े बड़े नुकसान हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन वक्त नहीं है। ये बड़े बड़े नुकसान हैं जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से। ये एक मजमून का दूसरा हिस्सा, मेरे पैगंबर ने ज़िलहज के महीने में हज फरमाया और मक्का मुकर्रमा से वापस लौटे। तो इससे पहले आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक जगह सदक़ात और उनके टैक्स वगैरह जमा करने के लिए मुकर्रर फरमाया था। उस पर सहाबा इकराम को कुछ इतराज़ात होने लगे। सहाबा के दिल में हजरत अली के बारे में कुछ बातें पैदा होने लगी। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज से फारिग होकर वापस आ रहे हैं तो गदीर एक जगह है, वहां पर प्यारे पैगंबर ने पड़ाव डाला और फिर सहाबा से फरमाया, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं। जिस तरह तुम्हारे पास मौत का फरिश्ता आता है, हो सकता है रब का दावत मेरी तरफ भी आए और मैं रब की दावत को कबूल कर लूं। तो मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। बहुत सारे किताब ने, हदीस की किताब ने, बहुत सारे सहाबा ने हदीस नकल की हैं। मैं एतमाद कर रहा हूं इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत करदा हदीस पर, जो सनद के लिहाज से सही तरीन है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम सकलैन, मैं दो वजनी भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। उनमें से एक किताबुल्लाह, फरमाए एक अल्लाह की किताब है, और दूसरे नंबर पर फरमाया वह सुन्नती, एक दूसरी मेरी सुन्नत है। जबकि दूसरे सहाबा और दूसरे अहादीस की कुतुब में जो रिवायत हैं, फरमाया दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह का किताब है और एक मेरे अहली बैत है। और फिर इरशाद फरमाया कि तुम में से जो मुझसे मोहब्बत रखेगा वो मेरे अली से भी मोहब्बत रखेगा, और फरमाया कि जो मेरे अली से दुश्मनी रखे वो मुझसे भी दुश्मनी रखेगा। तो सहाबा इकराम के दिलों में जो बात आई थी वो भी निकल गई कि जब ये अल्लाह पाक के महबूब हैं तो हमारे भी महबूब हैं, जब अल्लाह के नबी की इससे मोहब्बत है तो हमारी भी इससे मोहब्बत है। 300 साल गुजर गए। 300 साल गुजरने के बाद एक शिया नवाज हुक्मरान हैं, उसने ये सोचा कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर खुशी मनाएं तो कैसे मनाएं। तो उन्होंने तरीका इख्तियार किया कि जी ये जो गदीर के मकाम पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये तो हजरत अली की खिलाफत का ऐलान था और ये हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है, तो इसको ईद गदीर का नाम दिया। जबकि मेरे पैगंबर ने यहाँ हजरत अली के खिलाफत के लिए कुछ नहीं फरमाया, उनसे मोहब्बत के लिए हुक्म दिया है। लेकिन हजरत उस्मान के खून पर खुश होना था, जश्न मनाना था। जिस तरह हमारे एक दूसरे वाले लोग वो मेरे पैगंबर के मीलाद पर नहीं बल्कि उनके वफात पर जश्न मनाते हैं और बाना बनाते हैं मीलाद का, तो यहाँ हजरत उस्मान की शहादत पर जश्न मनाना था। तो बहाना बनाया किसका?
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، حالانکہ خلافت کا کوئی اعلان نہیں ہوا، تو 18 ذی الحج حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے اور ان کے ہاں سب سے بڑے عید کا دن ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے عثمان تو نے میرے پیغمبر کے دین کی کیا خدمت کی ہے، کیا پروان چڑھایا ہے تو نے اسلام کو، ورنہ یہ آج تک تیرے نام سے خار نہ کاتے، آج تک تیرے موت پر، تیرے شہادت پر جشن نہ مناتے۔ تو عید غدیر حقیقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جشن منانا ہے، خوشی منانی ہے۔ جس طرح 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر کنڈوں کا نام دے کر جشن منایا جاتا ہے، اسی طرح یہاں بھی عید غدیر کا نام دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جشن منایا جاتا ہے۔ آخری دن ہے 40واں دن، حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر گھوڑے پہ سوار ہیں، بڑے تیزی سے جا رہے ہیں۔ میں نے روکنے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا مجھے مت روکنا، مجھے مت روکنا، عثمان پیاسا میرے پاس آ رہا ہے، مجھے اپنے ہاتھ سے ان کو پانی بھی پلانا ہے اور جنت کے ایک حور سے اس کا نکاح ہے، اس کی مجلس میں بھی پہنچنا ہے۔ ان کے جشن منانے سے، ان کے کچھ کہنے سے حضرت عثمان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ بخشا بخشایا، وہ کل بھی جنتی، وہ آج بھی جنتی، وہ آئندہ بھی جنتی، وہ تو جنت میں پہنچ چکا ہے۔ ہم حضرت عثمان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ تو ہے ہی جنتی، شاید اس مناسبت سے اللہ پاک ہمیں بھی اپنے رحم و کرم کا مستحق بنائے۔ تو اللہ پاک ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنانے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔